کائنات کو بدلنا ہے، کائنات کو بدلنا ہے، کائنات کا نقشہ بدلنا ہے، نوجوانوں کو بدلنا ہے، شہروں کو بدلنا ہے، خیالات کو بدلنا ہے، تصورات کو بدلنا ہے، جذبات کو بدلنا ہے، حالات کو بدلنا ہے، بادشاہوں کو بدلنا ہے، وزیروں کو بدلنا ہے، فقیروں کو بدلنا ہے، امیروں کو بدلنا ہے، غریبوں کو بدلنا ہے، تاجروں کو بدلنا ہے، ساری کائنات کو بدلنا ہے۔ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی گود میں صبح صادق کے وقت ایک دل نشیں ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا۔ حضور کی آمد کی برکت سے، حضور کی رسالت کی برکت سے، حضور کی نبوت کی برکت سے دلوں کے حال بدلے تو حضور کے صدقے، سوچوں کے زاویے بدلے تو حضور کے صدقے، آنکھوں میں آنکھ کا تاجل آیا تو حضور کے صدقے، کائنات کو رنگ لگ گئے تو حضور کے صدقے، دھرتی آباد ہو گئی تو حضور کے صدقے، صبح ہونے کے اجالے ہوئے تو حضور کے صدقے، رب کو سجدے شروع ہوئے تو حضور کے صدقے، پتھروں کے اوقات ختم ہو گئی تو حضور کے صدقے، قرآن کی آیاتیں گواہ ہے، حدیث کی روایتیں گواہ ہے، محمد کے نبوت کی برکت سے کائنات میں انقلاب آ گیا، کائنات میں روشنی آ گئی، کائنات میں تبدیلی آ گئی۔ پھر چند سالوں کے اندر صداقت متعارف ہوئی ہے تو حضور کے صدقے، عدالت ملی ہے تو حضور کے صدقے، سخاوت پہ ناز کیا گیا ہے تو حضور کے صدقے، حسن و حسین جنت کے مالک بنے ہیں تو حضور کے صدقے، صحابہ کو عزت ملی ہے تو حضور کے صدقے، اہل بیت مقام پا گئے تو حضور کے صدقے، کائنات دیکھ رہی ہے، طریق بول رہی ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر مقرر تقریر کرتا ہے یہ صدقہ میرے نبی کا ہے، خطیب خطابت کرتا ہے یہ صدقہ میرے نبی کا ہے، شاعر کے جو لفظ ہے یہ صدقہ میرے نبی کا ہے، منبر کی عزت صدقہ میرے نبی کا ہے، محراب کا تقدس صدقہ میرے نبی کا ہے، مسجد کا وجود صدقہ میرے نبی کا ہے، توحید کے ترانے صدقہ میرے نبی کا ہے، اور ویرانوں سے آزانے صدقہ میرے نبی کا ہے۔ کائنات کو بنایا تو نبی کے صدقے، سجایا تو نبی کے صدقے، اگر بچایا بھی ہے تو میرے نبی کے صدقے، اس لیے کہ اس کائنات میں ساری رونقیں صدقہ میرے نبی کا ہے، اس کائنات میں ساری عظمتیں صدقہ میرے نبی کا ہے۔ کائنات میں نراتے تھے نبی کے صدقے ہیں، چچاتے پرندے صدقہ میرے نبی کا ہے، کہکشاؤں کی بستان صدقہ میرے نبی کا ہے، گلستانوں کے سب سے صدقہ میرے نبی کا ہے، دریاؤں کی روانیاں صدقہ میرے نبی کا ہے، سمندروں کی طغیانیاں صدقہ میرے نبی کا ہے، دھرتی پہ اللہ کا قرآن اتر آیا تو میرے نبی کے صدقے، میرا اور آپ کا ایمان صدقہ میرے نبی کا ہے۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت آئی ہے تو میرے نبی کے صدقے، باپ جنت کا دروازہ بنا ہے تو میرے نبی کے صدقے، مکہ کو مکرمہ بنایا ہے تو میرے نبی کے صدقے، مدینہ کو منورہ بنایا ہے تو میرے نبی کے صدقے، یثرب طیبہ بنا ہے تو میرے نبی کے صدقے، کائنات میں روشنی آ گئی، کائنات میں تبدیلی آ گئی تو میرے نبی کے صدقے، مجھے کہنے دیجئے اولیاء کی ولایت صدقہ میرے نبی کا ہے، اتقیاء کا تقوی صدقہ میرے نبی کا ہے، اصفیاء کا تصوف صدقہ میرے نبی کا ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر ذرے آفتاب بنی ہے تو میرے نبی کے صدقے، محتاج قلندر بنی ہے تو میرے نبی کے صدقے، فقیر سوالی پہ سکندر بنی ہے تو میرے نبی کے صدقے، چوروں نے چوری چھوڑی ہے چوکی دار بنی ہے تو میرے نبی کے صدقے، رہزنوں نے رہزن چھوڑی ہے رہبر بنی ہے تو میرے نبی کے صدقے، کل قیامت کے دن اللہ میری بخشش کرے گا، آپ کی بخشش کرے گا، یہ بھی صدقہ میرے نبی کا ہوگا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا دين بعده ولا معصوم بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور طاقت والوں نے. جب ظلم ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین محترم، میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند محبت کلمات پیش کروں گا. میرے بھائیوں، جب کائنات بکھر گئی تھی، جب انسانیت مار گئی تھی، جب قانون ضابطہ کوئی نہیں رہا تھا، جب لوگ غلام بنائے جا رہے تھے، جب ظالم مظلوم کو ظلم کی چکی میں پیس رہا تھا، جب امیر تر ہو رہا تھا، جب غریب تر ہو رہا تھا، جب لوگ غلام بنائے جا رہے تھے، جب بچیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی. اگر شوہر مر جاتا تو بیوی کو زندہ دفن ہونا پڑتا تھا. تو اس وقت خلاق عالم، جسے رب کہتے ہیں، جسے رب العالمین کہتے ہیں، اسے اپنے اس مخلوق پر رحم آ گیا جو ظلم کی چکی میں پیس رہی تھی. اسے اپنے اس مخلوق پر رحم آ گیا جس میں آدم علیہ السلام آئے تھے، جس میں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. رحم آیا تو رب کائنات نے اس گری ہوئی اور ڈوبی ہوئی قوم کو بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس گری ہوئی اور ڈوبی ہوئی قوم کو بلندی تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا. انسانیت کو عام کر کے عروج بخشتی ہے. جب انسانیت کے عروج بخشنے کا فیصلہ ہوا تو رب کائنات نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کائنات کو بدلنا ہے، کائنات کا نقشہ بدلنا ہے. لیکن یہ بدلے گی کیسے؟ اس میں اخلاق نہیں رہا، اس میں اعمال نہیں رہے، اس میں بڑوں کا ادب نہیں رہا، اس میں چھوٹوں پر شفقت نہیں رہی. یہ بیت اللہ کے اندر 360 بتوں رکھے، ان کی عبادت میں مگن ہو گئے. کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، سلانے والے کو بھول گئے. انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہا. یہ بتوں کے پجاری ہو گئے، یہ چاند سورج کے پجاری ہو گئے، یہ درختوں کے پجاری ہو گئے، یہ انسانوں کے پجاری ہو گئے، یہ حیوانوں کے پجاری ہو گئے. تو اس وقت رب کائنات نے فرمایا اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے اس گری ہوئی اور ڈوبی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے. اب میں اسے بھیجوں گا جو انسانیت کا امام ہوگا، جو خاتم الانبیاء ہوگا، جو تاجدار رسل ہوگا، جو نبی و رسول کا سردار ہوگا، جو حسن و جمال کا پیکر ہوگا، عزت و عظمت رفت اور بلندی کے اونچے مقام پر ہوگا، عزتوں والا ہوگا، عظمتوں والا ہوگا، رفتوں والا ہوگا، بلندیوں والا ہوگا، بلندوں والا ہوگا. اس کے برابر کوئی نہیں ہوگا، اس کے مثل کوئی نہیں ہوگا، اس جیسا کوئی نہیں ہوگا.
وہ ساقی کوثر ہوگا، وہ شافی محشر ہوگا، وہ جانے جہاں ہوگا، محبوب خدا ہوگا، محمد مصطفیٰ ہوگا، احمد مشتبہ ہوگا، خیر الورا ہوگا، بدر الدجا ہوگا، شمس الضحیٰ ہوگا، آفتاب خدا ہوگا، نور خدا ہوگا، سرفراز رضا ہوگا، تاجدار ہرا ہوگا، سید ذیشہ ہوگا، شمع فروزہ ہوگا، جانشین عبداللہ ہوگا، جگر گوشہ آمنہ ہوگا، امام حرم ہوگا، حکمران حرم ہوگا، قائد انسانیت ہوگا، فخر کونین ہوگا، صاحب کل مکہ ہوگا، سید الاولین ہوگا، سید الاخرین ہوگا، امام الاکرمین ہوگا، شفیع المذنبین ہوگا، راحت للعاشقین ہوگا، رحمت للعالمین ہوگا، امام الانبیاء ہوگا۔ خدا کا آخری لے کر پیام آئے، وہ ہے بے شک بشر لیکن، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشاہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشاہد میں اذانوں میں، جہاں خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ انتہائی واجب الاحترام، میں نے رب کائنات سے سوال کیا، یا اللہ تو اس اعلیٰ بالا پیغمبر کو کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کائنات کو بدلنا ہے، کائنات کو بدلنا ہے، کائنات کا نقشہ بدلنا ہے، نوجوانوں کو بدلنا ہے، شہروں کو بدلنا ہے، خیالات کو بدلنا ہے، تصورات کو بدلنا ہے، جذبات کو بدلنا ہے، حالات کو بدلنا ہے، بادشاہوں کو بدلنا ہے، وزیروں کو بدلنا ہے، فقیروں کو بدلنا ہے، امیروں کو بدلنا ہے، غریبوں کو بدلنا ہے، تاجروں کو بدلنا ہے، ساری کائنات کو بدلنا ہے۔ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی گود میں صبح صادق کے وقت ایک دل نشی ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا، حضور کی آمد کی برکت سے، حضور کی رسالت کی برکت سے، حضور کی نبوت کی برکت سے دلوں کے حال بدلے تو حضور کے صدقے، سوچوں کے زاویے بدلے تو حضور کے صدقے، آنکھوں میں آگ کا تاجل آیا تو حضور کے صدقے، کائنات کو رنگ لگ گئے تو حضور کے صدقے، دھرتی آباد ہو گئی تو حضور کے صدقے، صبح ہونے کے اجالے ہوئے تو حضور کے صدقے، رب کو سجدے شروع ہوئے تو حضور کے صدقے، پتھروں کے اوقات ختم ہو گئی تو حضور کے صدقے، قرآن کی آیاتیں گواہ ہے، حدیث کی روایتیں گواہ ہے، محمد کے نبوت کی برکت سے کائنات میں انقلاب آ گیا، کائنات میں روشنی آ گئی، کائنات میں تبدیلی آ گئی۔ پھر چند سالوں کے اندر صداقت متعارف ہوئی ہے تو حضور کے صدقے، عدالت ملی ہے تو حضور کے صدقے، سخاوت میں ناز کیا گیا ہے تو حضور کے صدقے، حسن و حسین جنت کے مالک بنے ہیں تو حضور کے صدقے، صحابہ کو عزت ملی ہے تو حضور کے صدقے، اہل بیت مقام پا گئے تو حضور کے صدقے، کائنات دیکھ رہی ہے، طریق بول رہی ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر مقرر تقریر کرتا ہے یہ صدقہ میرے نبی کا ہے، خطیب خطابت کرتا ہے یہ صدقہ میرے نبی کا ہے، شاعر کے جو لفظ ہے یہ صدقہ میرے نبی کا ہے، منبر کی عزت صدقہ میرے نبی کا ہے، محراب کا تقدس صدقہ میرے نبی کا ہے، مسجد کا وجود صدقہ میرے نبی کا ہے، توحید کے ترانے صدقہ میرے نبی کا ہے، اور ویرانوں سے آزانے
صدقہ میرے نبی کا ہے، کائنات کو بنایا تو نبی کے صدقے، سجایا تو نبی کے صدقے، اگر بچایا بھی ہے تو میرے نبی کے صدقے، اس لیے کہ اس کائنات میں ساری رونقیں صدقہ میرے نبی کا ہے، اس کائنات میں ساری عظمتیں صدقہ میرے نبی کا ہے، کائنات میں رلاتے تھے نبی کے صدقے ہیں، چچاتے پرندے صدقہ میرے نبی کا ہے، کہ کشاف کی بستان صدقہ میرے نبی کا ہے، گلستانوں کے سب سے صدقہ میرے نبی کا ہے، دریاؤں کی روانیاں صدقہ میرے نبی کا ہے، سمندروں کی طغیانیاں صدقہ میرے نبی کا ہے، ترتیب اللہ کا قرآن اتر آیا تو میرے نبی کے صدقے، میرا اور آپ کا ایمان صدقہ میرے نبی کا ہے، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت آئی ہے تو میرے نبی کے صدقے، باپ جنت کا دروازہ بنا ہے تو میرے نبی کے صدقے، مکہ کو مکرمہ بنایا ہے تو میرے نبی کے صدقے، مدینہ کو منورہ بنایا ہے تو میرے نبی کے صدقے، یثرب طیبہ بنا ہے تو میرے نبی کے صدقے، کائنات میں روشنی آ گئی، کائنات میں تبدیلی آ گئی تو میرے نبی کے صدقے، مجھے کہنے دیجئے اولیاء کی ولایت صدقہ میرے نبی کا ہے، ابقیاء کا تقویٰ صدقہ میرے نبی کا ہے، اصفیاء کا تصوف صدقہ میرے نبی کا ہے، اگر اس کائنات کے اندر ذرے آفتاب بنی ہے تو میرے نبی کے صدقے، محتاج قلندر بنی ہے تو میرے نبی کے صدقے، فقیر سوالی پہ سکندر بنی ہے تو میرے نبی کے صدقے، چوروں نے چوری چھوڑی ہے چوکیدار بنی ہے تو میرے نبی کے صدقے، رہزنوں نے رہزن چھوڑی ہے رہبر بنی ہے تو میرے نبی کے صدقے، کل قیامت کے دن اللہ میری بخشش کرے گا، آپ کی بخشش کرے گا، یہ بھی صدقہ میرے نبی کا ہوگا کہ لطف و کرم کے آقا، لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں، دشمن کو بھی اپنے گلے سے لگا رہے ہیں، کیا خوب رنگ لائی محنت میرے نبی کی، دوزخ میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کون پیغمبر؟ وہ پیغمبر جس کا سناخہ خود رب کریم ہے، جس کا سناخہ خود رب کریم ہے، جس پہ ملائکہ شب و روز درود بھیجتی ہیں، جس کی ذات سراسر رحمت ہے، جس کا ذکر سراسر عبادت ہے، جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، جو آیا تو سب کے لیے رحمت بن کر آیا، میرے محبوب امام الاولین والآخرین کے طریف اولیاء نے کی، ابقیاء نے کی، اصفیاء نے کی، انسان جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، جنات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، حیوانات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، جماعتات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، عرش والے جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، فرش والے جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، مکہ والے جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، مدینہ والے جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، اپنے جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، غیر جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے اولیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، ابقیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، اصفیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، سارا جہاں جس کی تعریف کرے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے مشیت کے نوار سے، سب سے پہلے مشیت کے نوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہوئے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن سے جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے واجب الاحترام، بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ سیرت سمندر ہے، میرے نبی کی سیرت سمندر ہے، اتنا گہرا سمندر ہے کہ بڑے بڑے عالم آئے، بڑے بڑے فاضل آئے، بڑے بڑے خطیب آئے، بڑے بڑے ادیب آئے،
لیکن آج تک کسی نے یہی نہیں کہا کہ میں نے نبی کی سیرت کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انسان آیا تو جانے کے لیے آیا، لیکن ایک آمنہ کا در یتیم ایسا آیا، وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلا چلتا گیا، وہ بڑا تو بڑھتا چلا گیا، ایسے بڑا کہ کفار مکہ ہاتھ ملتے رہ گئے، کفار مکہ کی نیندیں حرام ہو گئی۔ فرعون کی چوٹی پر اعلان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو روکو۔ پیغمبر کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پیغمبر پر ظلم و ستم کے پاٹ توڑے گئے، لیکن یہ پیغام ہر کونے میں پہنچ کر رہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، اب سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت انسان کی زندگی کا نام ہوتا ہے۔ میری بھی سیرت ہے، آپ کی بھی سیرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آئے، پھر ان کی سیرت شروع ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، پھر ان کی سیرت شروع ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام پہلے آئے، پھر ان کی سیرت شروع ہوئی۔ لیکن کیا کہنے، حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ آفتاب خدا نور خدا فراز رسا تاجدار ہیرا سید ذیشان شمع فروزہ جانشین عبداللہ جگر گوشہ آمنہ امام حرم حکمران حرم قائد انسانیت فخر کونین صاحب کون مکان سید الاولین سید الاخرین امام الاکرمین شفیع المسلمین راحت للعاشقین رحمت للعالمین امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء ہدایت کل ہدایت کائنات ہدایت رہبر فخر مجسم رحمت کے پیکر حسن کائنات جلال کائنات جمال کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بعد میں، لیکن ان کی سیرت کا آغاز پہلے ہو چکا ہے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ انتہائی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔